اس بیچاری پنجاب کی ہماری جو اصلی کنیز ہے اس کو ڈر لگا ہوا ہے کہ ملک احمد خان صاحب کے آنے کے بعد اب میری چھٹی ہے. انہوں نے اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے جناب بے تکی، بے ڈھنگی، بے منطقی جناب وہ گولے اور بارود کے جناب دھماکے کرنا شروع کر دیے، ڈز 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 کر کے. جناب پہلا دھماکہ کیا، او جی 52 لاکھ روپے کا ذاتی ہیلی پیڈ بنا لیا فوزدار صاحب نے. دوسرا جناب وہ 12 ارب روپیہ کرونا میں کرپشن ہو گئی. تیسرا جناب وہ آڈٹ رپورٹ آئی ہے اس میں 56 ارب روپے کا جناب آڈیٹر جنرل نے کہہ دیا جناب کرپشن ہوئی ہے. تو جناب آج میں اصلی کنیز صاحبہ کو جناب جواب دوں گا. اس کے بعد وہ پاکستان لیول کی بھی آ گئی، ویلی ہیں دونوں، کوئی کام نہیں کاج نہیں. وہ کہتے ہیں نا کام کے نہ کاج کے دشمن اناج کے. آج کل ویلے ہیں، بس زیادہ سے زیادہ ڈیوٹی یہ ہے کہ ہر لیڈر کرپشن کے الزام میں جب آتا ہے نیب کی عدالت میں، احتساب بیورو میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، انہوں نے وہاں آ کے اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے، اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کو اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان فوزدار صاحب کے خلاف توپیں چلانی ہیں اور اس کے بعد اپنے نمبر ٹانگنے ہیں. اور بیچاری جو پنجاب کی کنیز ہے اس بیچاری کو اب ڈر لگا ہوا ہے ملک احمد خان صاحب کے آنے کے بعد. میں آج کچھ فیکٹس اینڈ فگرز رکھوں گا. پہلی بات تو یہ ہے آڈٹ رپورٹ ہر سال ہر حکومت کی آتی ہے اور ہر ادارے کی ہوتی ہے. آڈٹ رپورٹس کے حوالے سے جب کوئی ریکارڈ، کوئی ادارہ، کوئی ڈپارٹمنٹ، کوئی منسٹری اور کوئی اوور آل باقی سارے حکومتی ریاستی مشنری جب وہ نہیں دے پاتی آڈیٹر جنرل کو کوئی جواب، تو آڈیٹر جنرل نے اپنے ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے اوپر آڈٹ رپورٹ جاری کرنی ہوتی ہے. تو وہ اس پہ ایک پیرا لکھ دیتا ہے کہ یار اس اتنے کروڑ روپے کا، اتنے ارب روپے کا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے، انڈسٹری ڈپارٹمنٹ نے، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے، اس کا کوئی جواب ابھی نہیں آیا. تو وہ ایک پیرا آ جاتا ہے. اس تمام پیراز کو اکٹھا کر کے انہوں نے اپنی طرف سے کہا جناب کہ 56 ارب روپے کا جناب کرپشن کا. میں بیگم صفدر امان صاحبہ کی ترجمان، اب میں انہوں یہ تو نہیں کہوں گا اپوزیشن کی، نہ وہ اپوزیشن کی رہیں، نہ وہ شہباز شریف صاحبہ کی رہیں، ٹھیک ہے نا جی، صاحب کی رہیں. اب وہ بیگم صفدر امان صاحبہ کی ہیں ترجمان صرف. ان کو اور پوری نون لیگ کو اور میم لیگ کو اور شین لیگ کو دعوے سے کہوں گا، آپ اس آڈٹ رپورٹ میں 56 ارب کے پیراز کی بات کرتے ہیں. 2008 سے لے کے 2018 تک آپ 10 سالوں کی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ منگوا لیں، اگر کسی ایک رپورٹ کے اندر بھی ان کے نام نہاد شہباز شریف صاحب قاتل اعلیٰ کے دور حکومت میں کسی ایک سال میں بھی 100 ارب سے کم کی اگر آڈٹ پیراز نہ ہوئے تو میں پوری قوم کے سامنے جناب اس طرح ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گا. دوبارہ دوہرا دوں، اگر 2008 سے 2018 تک کے 10 سالوں کی آڈیٹر جنرل پنجاب کی آڈٹ رپورٹس کے اندر 100 ارب سے کم کسی سال کے آڈٹ پیراز نہ ہوئے تو میں پوری قوم کے سامنے معافی مانگوں گا. خدا کا واسطہ ہے، نون لیگ والوں سے میری گزارش ہے، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کبا دیکھ، اور لک ہو از ٹاکنگ. آج پیشی پہ گئے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میرا تو شوگر مل نل تعلق ہی کوئی نہیں رمضان شوگر مل نل. کل یہ اسی طرح کہیں گے جیسے پناما کے اندر نواز شریف صاحب نے کہا تھا میرا تو اپنے ابا جی کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. ساری دنیا نے سنا ہے، دیکھا ہے. اور اس پناما کیسز کے اندر نواز شریف صاحب نے ڈالا بیٹوں پہ، بیٹوں نے ڈالا ابا جی پہ، ابا جی نے ڈالا اپنے ابا جی پہ. عجیب انہوں نے گیند سمیع اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ سے سمیع اللہ والی کہانی کھیلی اور پوری قوم کے جناب دماغ کی چٹنی اور دہی بنائی تھی، ایگزیکٹلی وہی تاریخ دہراتے ہوئے. آج شہباز شریف صاحب نے انکار کر دیا اور آپ لکھ لیں انہوں نے اگلی پیشیوں میں کہنا ہے میرا حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پتہ نہیں کون نے، کہتے پتر نے، کل یہ بھی کہہ دیں گے. حالانکہ حقیقت یہ ہے رمضان شوگر مل، سلمان شہباز، حمزہ شہباز، اور پھر وہاں سے باقی فیملی بھی، تائے کی فیملی بھی، رشتہ داروں کی بھی عجیب کمن کیریاں جو وعدہ معاف گواہ بتا چکے ہیں.
وعدہ معاف گواہ ایک ایک ڈیٹیل بتا چکے ہیں کس طریقے سے ریڑی والا، چھابڑی والا، فلودے والا، کلرک، نائب قاصد، آپ کا جناب سینٹری ورکر، ان کے ذاتی ملازم، ان کے ذریعے سے جو ہے وہ کیسے پیسہ آ رہا تھا، جا رہا تھا، ان کے کاروباروں میں لگ رہا تھا، یہ ساری لوٹ مار۔ آج جناب ان کی پیشی کے باہر کھڑے ہو کے اصلی کنیز صاحبہ نے جناب الزامات لگائے 52 لاکھ روپے کا ذاتی ہیلی پیڈ۔ جناب والا ہیلی پیڈ سرکاری جگہ پہ بنا، سرکاری پریمیسز کے اندر بنا، اگر بنا بھی ہے تو۔ دوسری طرف کمپیریزن دیکھ لیں، کون کہہ رہا ہے، کس کی اصلی کنیز کہہ رہی ہے، کس کی ترجمان کہہ رہی ہے؟ جس بیگم صفدر روان، جس نواز شریف صاحب، جس حمزہ شہباز نے اپنے دور حکومت میں 55 کروڑ روپے کی سرکار کے پیسوں سے جاتی عمرہ کو کیمپ آفس قرار دے کر 11 فٹ اونچی اور 5 فٹ چوری میرے اور آپ کے ٹیکسوں کے پیسے سے دیوار کھڑی کی تھی، وہ 52 لاکھ روپے کا رونا رو رہے ہیں کہ جو سرکاری زمین کے اوپر، سرکاری پریمیسز کے اوپر ڈپلومیٹس کے لیے، صدر کے لیے، وزیر اعظم کے لیے، سفیروں کے لیے، باہر کے ملکوں کے سربراہان کے لیے ایک آفیشیل اگر کوئی ہیلی پیڈ بنا ہوگا، اس کے حوالے سے یہ خاندان اور یہ پارٹی جن کا یہ کرتوت، اس کی جناب فرنٹ مین کہہ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد کرونا کووڈ-19 کے خلاف جدوجہد ساری دنیا جانتی ہے کہ جتنے آپ کے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ پیشیوں کے اندر، ہیئرنگز کے اندر فاضل ججز نے پچھلے 1.5 سالوں میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پنجاب حکومت کو کوٹ کر کے باقی حکومتوں کو سمجھایا کہ آپ اس انداز سے کرونا وائرس کے خلاف جنگ لڑیں۔ انڈائریکٹلی سردار عثمان خان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب کی تعریف کی گئی کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں پنجاب حکومت نے اپنا کردار ادا کیا۔ اور کرونا وائرس کے حوالے سے جتنا فنڈ ریلیز ہوتا ہے وہ تمام کا تمام NCOC کے جناب سپرویژن میں ہوتا ہے، ایک بے عقلے کو بھی پتہ ہے، وہاں سے سارا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے۔ لیکن وہ بیچاری اصلی کنیز نے جناب وہ ملک احمد خان صاحب کے آنے کے بعد اپنی نوکری بچانے کے لیے آج عجیب و غریب قسم کی بے تکی باتیں جناب، جیسے وہ 12 ارب روپے سردار عثمان بزدار صاحب اپنے گھر لے گئے ہیں، جیسے یہ لے جایا کرتے تھے۔ انہوں نے تو جناب 2-4 ڈائریکٹر رکھے ہوئے تھے گریڈ 1920 کے CM سیکریٹریٹ میں، وہ نثار گل اور اس طرح 1-2 نام اور ہیں اس وقت میرے ذہن میں نہیں، جن کا کام ہوتا تھا سرکاری لینڈ کروزر سبز نمبر پلیٹ پورے پنجاب سے جناب ہر DC کمشنر، AC، سرکاری جناب ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ ان سے کروڑوں روپے کی مہینے کی گرائی کرتے تھے اور لا کے جناب CM آفس سے پھر آگے منی لانڈرنگ کے لیے پوری دنیا کے باہر ممالک اور ان کے اکاؤنٹس میں، اور پھر وہاں سے ادھر یہ ساری بندر بانٹ انہوں نے لگائی ہوئی تھی جو نیب والے FIA والے بتا چکے ہیں، جس کا اینڈ رزلٹ اگلے 1.5 سال کے اندر آ رہا ہے۔ اگلے 1.5 سالوں میں شہباز شریف، حمزہ شہباز اور ان کے باقی جتنے کرتا دھرتا ہے اپنے منطقی انجام تک پہنچنے والے ہیں۔ وہ ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں۔ ان کی جناب فرنٹ مین جو ہے وہ آ کے یہاں پر کرونا وائرس کے حوالے سے جو ایک اچھی پرفارمنس سردار عثمان بزدار صاحب کی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اور پنجاب حکومت کی، اس کو آسمان پہ تھوکنے کے مترادف ہے، وہ اپنے پہ آ کے گرے گا۔ اور پھر آڈٹ رپورٹس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا، ایک چیز ساری دنیا جانتی ہے، صاف پانی کمپنی، سستی روٹی، فوڈ سٹیمپ پروگرام، اورنج لائن ٹرین، آشیانہ ہاؤسنگ سکیم، دانش سکول، یہ جتنے میٹرو کے پروجیکٹس تمام پہ آپ کے آڈٹ پیراز موجود ہیں کہ کتنی کرپشن ہوئی۔ وہ نارووال کے ارسطو اور کانا کاچا کے سکرات جو ہے وہ آپ کے سیکرٹری جنرل کیا نام ہے ڈاکٹر احسن اقبال، چودھری احسن اقبال صاحب، ان کے بھائی کو جناب 95 کروڑ روپے کا جناب صرف پھول پتیاں لگانے کا میٹرو کے نیچے ٹھیکہ دے دیا گیا، پھول پتیاں لگانے پہ 95 کروڑ روپیہ۔ اس طرح کی لوٹ مار کرنے والے، اور پھر اورنج لائن ٹرین کا آج انہوں نے بڑا دعویٰ کیا، آج پوری پاکستانی قوم کے سامنے بار بار آپ سن چکے ہیں، اینکر حضرات بھی، تجزیہ نگار بھی، پبلک بھی، آج دوبارہ دہرا دوں، اورنج لائن ٹرین لاہور بتایا گیا تھا کہ ایک پروفیٹیبل بزنس ہوگا، پروفیٹیبل پروجیکٹ ہوگا، 2.5 لاکھ عوام ڈیلی کے اس کے بینیفیشریز ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے
2.5 لاکھ کے بجائے صرف 50,000 افراد جو ہے وہ ڈیلی مستفید ہوتے ہیں. پھر ڈیلی جناب منتھلی کے اخراجات، یہ پوری پاکستانی قوم سن لے، 60 کروڑ روپیہ مہینے کے اخراجات ہیں. آپریشنل کاسٹ 60 کروڑ روپیہ. اور انکم بتاؤ کتنی ہے؟ ساری پاکستانی قوم دل پہ ہاتھ رکھ کے سن لے، 7 کروڑ روپیہ. 60 کروڑ روپیہ آپ کا خرچہ ہے، 7 کروڑ روپیہ آپ کا آمدن ہے. 53 کروڑ روپیز جناب مہینے کے ڈیفیسٹ صرف آپریشنل کاسٹ میں ہے، جو تقریباً 7 ارب روپیہ سال کا بنتا ہے صرف آپریشنل کاسٹ میں. اور پھر آگے جو قرضہ لیا ہوا ہے اس قرضے کی ادائیگی اور سود کی مد کی ادائیگی میں 15 سے 20 ارب روپیہ سال کا یہ وائٹ ایلیفنٹ، جس میں سے اپنی کرپشن تو انہوں نے کر لی، اپنا تو پیسہ ہینٹ لیا، اپنی تو لوٹ مار کر لی، عوام کے لیے، پنجاب کے خزانے کے لیے اور پاکستان کے خزانے کے لیے ایک وائٹ ایلیفنٹ چھوڑا، لیکن ہم نے اس کو جاری رکھا. اور اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے پھر سوال و جواب کریں گے. وہ خاندان جس کی کرپشن، لوٹ مار، منی لانڈرنگ کے چرچے پورے ہند اور سندھ میں، چرند اور پرند میں گونج رہے ہیں، نامی گرامی ڈسٹنکشن ہے ان کی، پی ایچ ڈی نہیں، پوسٹ ڈاکٹریٹ، جنہوں نے کرپشن کے اندر، منی لانڈرنگ کے اندر، ٹکے ماری کے اندر، پیدا گیری کے اندر، نوسر بازی کے اندر، ملک دشمنی کے اندر، ریاست دشمنی کے اندر، ریاستی اداروں کی دشمنی کے اندر، فوج کی دشمنی کے اندر، پاکستان کے انتہائی قابل احترام اداروں کی دشمنی کے اندر جنہوں نے پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، وہ آج آ کے، اور ان کی اصلی کنیزائیں وہ آ کے ہمیں بتائیں گی کہ ریاست کی اہمیت، اور پھر عثمان بزدار صاحب کو سمجھائیں گی جنہوں نے انتہائی شرافت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ صوبے کی 3 سال میں خدمت کی ہے. اور آخری دعویٰ کر کے، ان کو تو چھوڑے نا، یہ جو نون لیگ، میم لیگ، شین لیگ ہے، میں دعوے سے کہوں گا 3 سال کے جو ابھی دور گزرا ہے، سندھ حکومت جو اس وقت ہماری ایک اپوننٹ حکومت ہے پارٹی کی، اپوننٹ پارٹی کی، میں چیلنج دیتا ہوں 1 to 1 میرے ساتھ کوئی بیٹھ جائے ان کا اسپوکس پرسن، میں ثابت کروں گا کہ سردار عثمان بزدار صاحب نے 3 سالوں کے اندر ہر شعبہ زندگی میں، تعلیم، صحت، کرونا، ٹیکس ریونیو کلیکشن، اور ہر فیلڈ کے اندر، ایجوکیشن، زراعت، صنعت، جس شعبے پہ آپ ہاتھ رکھیں گے، اللہ پاک کے کرم سے، نبی پاک کے صدقے جو ہے وہ سندھ حکومت سے کہیں بہتر پرفارمنس دی ہے، کہیں بہتر پرفارمنس دی ہے. یہ ایک چیلنج ہے میرا. باقی یہ ہند اور سندھ اور چرند اور پرند کے اندر جن کے چرچے ہیں کرپشن کے اور بددیانتی کے، میں یہ سمجھتا ہوں ان کا جواب دینا بھی جو ہے نا کہ ان سے کوئی کمپیریزن کرے یا ان کو کوئی چیلنج دے کہ آ کے بیٹھو. ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ کرپشن اور لوٹ مار میں کتنے ماہر ہیں. جی جناب. چوہان صاحب، اپوزیشن حکومت اور حکومت اپوزیشن کے بارے میں بات کرتی ہے، نیشنل میڈیا پہ بھی، ہر جگہ پہ بھی. عام لے مین، ایک عام آدمی، عوام کی بات کب ہوگی؟ وہ مہنگائی کی چکی جو پسا ہوا ہے، ان کو کب ریلیف ملنے جا رہا ہے؟ کیا یہ بھی اپوزیشن کا کارنامہ ہے یا حکومت کمزور؟ دیکھیں، بالکل میں تو 3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ اس مہنگائی کی بنیادی وجہ یہ پچھلے آپ کے 30 سال کے دور حکومت ہیں. اس مہنگائی کی بنیادی وجہ نواز شریف صاحب کے دور کے آخری 3 سال کے اندر جو سو کالڈ فیک طریقے سے اسٹیبلش کی ہوئی اکانومی تھی اسحاق ڈار صاحب کی، وہ فیک اور سو کالڈ طریقے سے روپے کی اور ڈالر کی جو قیمت مینٹین کی ہوئی تھی، اس کی وجہ وہ ہے. پھر وہ جو اربوں ڈالر کے جو قرضے لیے گئے، جس کی وجہ سے آج مجبوراً ہماری حکومت کو بھی قرضے لینے پڑتے ہیں، اس کی وجہ وہ ہے. اس کی وجہ جناب پچھلے اسی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کے دور کی آپ کے 60 ارب ڈالر کی امپورٹس اور آپ کی 18 سے 20 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ، ٹھیک ہے جی، آپ کی جناب 15 یا 16 یا 17 ارب ڈالر کی آپ کی صرف فارن ریمیٹنس، آپ کے انٹرنیشنل لیول پہ ایف اے ٹی ایف کی جناب آپ کی بلیک لسٹ، آپ کے انٹرنیشنل لیول پہ ملک کی اکانومی اور ریاست کے نیگیٹو امیج، آپ کا انٹرنیشنل لیول پہ 5 سال میں نہ کوئی آپ کا وزیر خارجہ کہ جو پاکستان کے امیج کو، پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کی ریاست کو ریپرزینٹ کرتا، اس کا نہ ہونا، تو بالکل مہنگائی کے اندر ان کا بھی حصہ بقدر جسا نہیں بلکہ تقریباً سارے کا سارا حصہ ان کا بنتا ہے. ہاں، اس مہنگائی کے علاوہ 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ہیلتھ انشورنس کارڈ پنجاب کے اندر
70 to 80% خاندانوں کو مل چکا ہے، اور اس سال دسمبر 3 مہینے بعد 100% پنجاب کے جو خاندان ہیں، 11 کروڑ کی آبادی ہے، تقریباً کوئی 90 لاکھ کے قریب خاندان ہیں، ان سب کو 7.25 لاکھ کی مالیت کا بالکل فری سال کا انشورنس کارڈ ملے گا۔ کیا یہ فائنینشیل اچیومنٹ نہیں ہے؟ یہ بھی تو ایک مہنگائی کے ساتھ اگر آپ کہتے ہیں تو اس مہنگائی کو روکنے کے حوالے سے ان کو ایک ریلیف ہے نا، کہ کہاں پہ پرائیویٹ ہاسپٹل، آپ پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر اپنے اپنے شہر، اپنے اپنے ضلع کے ٹاپ کلاس کے جو پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں، وہاں پہ ایک غریب آدمی، ایک مڈل کلاس آدمی، چاہے وہ ککھ پتی ہے چاہے وہ کروڑ پتی ہے، ہر ایک کے پاس جناب وہ کارڈ ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی ایکسپورٹس 26 ارب ڈالر تک گئی ہیں، آپ کی امپورٹس کنٹرول ہوئی ہیں، آپ کی 27 ارب ڈالر پہ فارن ریمیٹنس آئی ہے، تو یہ اسی مہنگائی کو اور روپے کی قیمت کو مستحکم کرنے کے لیے ایک اقدام ہے جو پچھلے 3 سالوں میں کرونا وائرس ہونے کے باوجود اور اس مافیا کی سازشوں کے باوجود، اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی، ہم نے اور پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے اس اکانومی کو کھڑا کیا، تو یہ اسی مہنگائی کے خلاف ایک جنگ ہے۔ جی شاہد صاحب۔ یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ نے پنجاب کے تمام بلدیاتی ادارے بحال کر دیے، اس کے اوپر ہائی کورٹ بھی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پیٹیشن کی سماعت کر رہی ہے، تو پنجاب حکومت کیا بلدیاتی ادارے جو ہے بحال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یا اس کا آلٹرنیٹ کیا کرے گا؟ دیکھیے سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا تو اس کے بعد ختم، باقی انشاءاللہ الیکشن ہم جناب امید ہے کہ مارچ اپریل کے اندر آپ کے بلدیاتی الیکشن ہوں گے، اور اس کے حوالے سے جو چھوٹی موٹی کوئی ایشوز ہیں ہمارے اتحادیوں کے درمیان، وہ میرا خیال ہے کہ 4 سے 6 دن کے اندر وہ بھی سارٹ آؤٹ ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ الیکشن ہوں گے۔ جی جناب، سیکنڈ لاسٹ کوشچن چوہان صاحب دوسری پھر بہت ضروری ہے، اچھا پنجاب حکومت کی جانب سے NCOC کی نشاندہی میں نوٹیفکیشن بھی جاری ہو گیا، راولپنڈی بھی شامل ہے، تعلیمی ادارے بند اور SOPs پر مکمل عمل درآمد، لیکن راولپنڈی، ٹیکسلا اور یہاں پہ صورتحال کورونا کی بہت زیادہ ہے۔ کنٹونمنٹ بورڈز کے ایریا میں امیدوار کارن میٹنگ، جلسے جلوس کا ہے، گیدرنگ ہو رہی ہے، اور وہاں پہ بہت زیادہ یہ معاملہ، کیا الیکشن ملتوی ہونے کے امکانات ہیں یا غور کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس میں میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ NCOC کے جو معاملات ہیں وہ NCOC طے کرتی ہے، پرائم منسٹر صاحب اور اسد عمر صاحب ساری ان چیزوں کو جو ہے نا لک آفٹر کرتے ہیں، اور باقی الیکشن جو ہو رہے ہیں کنٹونمنٹ بورڈ کے، اس میں پھر تھوڑا سا کینڈیڈیٹس کو اس چیز کی طرف جو ہے نا توجہ رکھنی چاہیے کہ آپ اپنی کارن میٹنگز ان SOPs کے مطابق جو ہے وہ کریں، باقی وہ فیصلہ تو ادھر سے ہی ہوگا۔ اگر ہاں کورٹس فیصلہ دے دیتی ہیں کہ ہاں جی اس کو آپ ڈیلے کر دیں تو اس کو ہم امپلیمنٹ کر دیں گے۔ جی آپ چوہان صاحب، آپ وزیر جیل خانہ جات بھی ہیں، نور مقدم کیس کا جو مرکزی ملزم ہے وہ اڈیالہ جیل میں بند ہے، امریکی کونسلر کے ذریعے امریکی کونسلر کی اس کے فون پہ رسائی ہوئی، اس نے اندر بتایا کہ مجھے عام قیدیوں کی طرح نہیں رکھا جا رہا، مزید اگر کوئی اس نے کہا عام قیدیوں کی طرح رکھا جا رہا ہے، نہیں رکھا جا رہا سر، اس نے کہا ہے یہ بات، ہاں وہ اس سے بھی زیادہ بدتر رکھا جا رہا ہے، چلو یہ کہہ لو۔ پروفیسر ڈیز ہاں، کی جا رہی، اچھا۔ تو آپ مزید اگر آپ سے کوئی امریکی کونسلر کی طرف سے آتی ہے چیزیں سے پارشل ہے تو اس کو کس طرح دیکھیں؟ دیکھو ایک بات بالکل ذہن میں رکھ لیں، وہ دنیا کا سب سے بڑا شیطان ہے، سب سے بڑا شیطان ہے، دنیا کا سب سے غلیظ انسان ہے، جس نے پوری پاکستانی قوم، معاشرے اور سوسائٹی کا سر شرم سے جھکایا ہے، جس نے حوا کی بیٹی اور ایک خاتون کے ساتھ جس انداز سے جو جرم کیا ہے وہ آج تک میں نے اپنی ساری زندگی میں اور کسی نے نہیں سنا تھا۔ اس شیطان کو تو یہ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے کوئی حقوق مانگے، اس کے حقوق کوئی نہیں ہے، اس کے حقوق وہی ہیں کہ اس کی جناب پروسیکیوشن جلدی سے جلدی کمپلیٹ ہو اور اس کو پھانسی کے پھندے پہ جانا قانون کے مطابق اس کو لٹکایا جائے، اس سے زیادہ اس کے کوئی حقوق نہیں۔ سر یہ بتا دیں کہ آپ ہمیشہ کہتے رہے کہ نون نہیں، یعنی کہ کرپشن کی اتنا پیسہ 3 سال ہونے والے ان سے 1 روپیہ بھی آپ نے وصول نہیں کرتا، یہ نہیں حکومت۔ دوسرا یہ کہ راولپنڈی کی عوام آپ کو ووٹ دیا تھا یہاں پر ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، لیکن راولپنڈی کے میجورٹی جو ٹینکر وہاں پہ ان کو تو پانی مل رہا ہے، لیکن پنڈی کے میجورٹی عوام کو جو ہے نا وہ پانی نہیں مل رہا، اس کے بارے میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے تقریباً 600 ارب روپیہ جو ہے نا نیب نے پچھلے 3 سالوں میں ریکور کروایا ہے، 600 ارب روپیہ تقریباً، اس میں فگرز اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، میں ایک بتاتا ہوں، اور تقریباً جو ہے آپ کی اینٹی کرپشن نے بھی اربوں روپیہ جناب، جو کہ ان کے 10 سالوں سے بھی کہیں زیادہ ہے، ان کے 10 سال کے ٹائم پیریڈ میں اینٹی کرپشن پنجاب نے جتنے پیسے ان کے 10 سالوں میں اگر سپوز 50 کروڑ روپے انہوں نے نکلوایا تو ہمارے 3 سال کے دور میں جو ہے نا وہ 4-5 ارب روپیہ جناب آپ کو
जना रिकवरी नज़र आएगी। ये तो सारी रिकवरी हुई। बाकी बात ये है कि केसेस हैं अभी एंड पे, ये इनकी चीखें अभी नहीं निकल रही, ठीक है ना। हमजा शहबाज साहब को और शहबाज शरीफ साहब को पता है कि उनकी 0.0000001% भी है ना वो बका नहीं है। हर चीज़ नीट एंड क्लीन है। वादा माफ गवाहों ने एक एक चीज़ बिल्कुल ततहीर करके रख दी है और इनका कैरियर बिल्कुल शट डाउन है। तमत बिल खैर वमा अलैना इल्लल बलाग। अब वो उनको समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें। अब वो कभी कोशिश करते हैं कि अपने बड़े भाई को के पाँव पकड़ें, कभी किसी के पाँव पकड़ें, कभी किसी के पाँव पकड़े कि जना वो ऐलान करते हैं। ये पाँव पकड़ने की तरफ वो वैसे ही नहीं आए। और किसी का बड़ा मशहूर डायलॉग है कि आले शरीफ जब सुकून में होता है तो गिरबान पकड़ता है, जब फंसता है तो पाँव पकड़ता है। तो अब वो पाँव पकड़ने का तो अपने मुंह से वो इकरार कर चुके हैं कि मुझे बताओ मैं किस किस का पाँव पकड़ूं। वो ज़कूटा जिन कहता था ना, मुझे काम बताओ मैं किसको खाऊं, मैं क्या करूं। तो शहबाज शरीफ साहब जो करप्शन के ज़कूटा जिन है, उन्होंने कहा मुझे काम बताओ मैं किसका पाँव पकड़ूं, जिसका कहोगे उसका पाँव पकड़ूंगा, तो ऐवी नहीं पाँव पकड़ूंगा। उन्हें पता है कि सत्यानाश सवा सत्यानाश फिर चुका है। बाकी जो टैंकरों वाला है, जहाँ तक तो मेरे हल्के का इशू है, अल्लाह पाक का करम है, कोशिश होती है कि बड़ा नीट एंड क्लीन वहाँ पे कोई भी लेमैन अगर पानी के हवाले से कोई चीज़ करे। अगर आपके पास वासा के हवाले से या किसी हवाले से भी कोई ऐसी शिकायत है तो रावलपिंडी के अंदर किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो कराची की तरह यहाँ पे वाटर माफिया कोई क्रिएट हो, उसको इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे। आखिरी सवाल सुल्तान शाह साहब। काटने की जो फुटेज वायरल हुई है कि पंजाब की जेलों में आखिरी सवाल है, सजाए मौत के कितने कैदी हैं और उन पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है? शायद उसका एक वजह जो नजर आ रही है वो आर्मी दबाव है पाकिस्तान पर, जिसकी वजह से ओवरऑल सजाए मौत पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पंजाब की जेलों में इस वक्त कितने ऐसे मुलज़िम हैं? अच्छा मुझे इतना पता है कि 53,000 जना टोटल जना हमारे पास कैदी हैं। एग्जैक्ट मेरे पास फिगर नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि कोई प्रेशर है, ऐसी चीज़ नहीं है। वो एक पूरा मैकेनिज़्म होता है, उस जो जिसको सज़ाए मौत हो चुकी होती है उसने अपील करनी होती है प्रेसिडेंट को, ठीक है ना जी। वो आगे पीछे वो एक प्रोसेस चल रहा होता है, जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके मुताबिक जो है ना उसको दे दी जाती है। बहुत शुक्रिया। आपकी जो फुटेज है उसमें अलहदा बैग की रेटिंग खतरे में डाल दी है। अलहदा बैग